بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاصبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ قرآن کریم کے بعد دنیا میں صحیح ترین کتاب بخاری شریف کا آخری درس ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے علوم اور احادیث نبویہ کے علوم سے ہمیں آراستہ فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی برکت سے ہمارے زندگیوں کو پاکیزہ بنائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی کتاب الایمان سے کیا اور اختتام بھی کتاب الایمان پر فرما رہے ہیں. عجیب کتاب کا آغاز بھی کتاب الایمان سے اور اختتام بھی کتاب الایمان. سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان. کہتے ہیں باب ہے، اس سے پہلے بابن ہو تو باب ہے، وہ تو تمہید ہے. کوئی بھی انسان کتاب لکھتا ہے تو ڈباچہ شروع میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. مقدمہ جو ہوتا ہے، مقدمے کو کتاب میں شامل نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ تو تمہید جو ہوتی ہے. کتاب جو شروع ہوتی ہے وہ تو مقدمے کے بعد جو شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ تو تعارف کے طور پر پہلے باب و بدل وحی جو ہے ان کو ذکر فرمایا. اصل کتاب جو شروع ہو رہی ہے وہ کتاب الایمان سے شروع.
اور یہ اخیری کتاب جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو جو ختم کیا ہے وہ کتاب التوحید ہے. کتاب التوحید کہو یا کتاب الایمان کہو، صرف الفاظ کا فرق ہے، مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی ایک ہی ہے. تو کتاب الایمان سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا، اور کتاب التوحید کتاب الرد علی الجہمیہ پر اپنی کتاب کا اختتام فرمایا. جس کتاب سے، جس عنوان سے کتاب کو شروع فرمایا تھا، اسی عنوان پر کتاب کو ختم فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا آغاز بھی کرنا ہے ایمان سے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ. دین 5 شعبوں کا نام، صرف نماز روزے کا نام نہیں، یا تبلیغ میں جانے کا نام دین نہیں ہے. دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے. سب سے پہلا ہے عقائد. آپ کا ایمان صحیح ہونا چاہیے. آپ کا ایمان صحیح ہے تو آگے کے اعمال مقبول، اور اگر ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو آپ رات دن عبادت کر دو، وہ منہ پہ مار دی جائے گی. تو سب سے پہلا تو ہے عقائد. عقیدہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہے عقائد، یہ سب سے اہم شعبہ ہے. اس کے بعد ہے عبادات. عبادات میں 4 عبادتیں آئیں گی: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اعتکاف تو روزے کے جو تابع جن ہوتا ہے، اصل تو 4 ہے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. پہلا شعبہ تو کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کے بعد جو ہے وہ عبادات ہیں. یہ 4 جو عبادات ہیں، یہ دوسرا شعبہ ہے. تیسرا شعبہ ہے معاشرت. معاشرت کے معنی ہے رہن سہن. آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ والدین کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں کرتے؟ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں کرتے ہیں؟ یہ سب اس سے تعلق رکھتا ہے معاشرت سے. تو جتنی عبادت کی جو اہمیت ہے، اتنی ہی معاشرت کی جو اہمیت ہے. بلکہ عبادت میں تھوڑی بہت کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالی درگزر فرمائیں گے، کیونکہ وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ. اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اب آپ نے بندے کے حق میں کوئی کوتاہی کی تو اللہ تعالی نہیں بخشیں گے. حوالے کر دیں گے کہ جا اپنے بھائی سے معاملہ نمٹا لے، بیوی سے تو معاملہ نمٹا لے. تیری بیوی اگر تجھ سے خوش ہے تو تو جنت میں جائے گا، اور اگر بیوی خوش نہیں ہے تو کسی طریقے پر خوش کر، اپنی نیکیاں اس کو دے، اور نیکیاں دے کر جب تک وہ خوش نہیں ہوگی تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے. ایسا ہی بیوی سے کہا جائے گا کہ تو نے جو ہے شوہر کو پریشان کیا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، تو جانے تیرا شوہر جانے، میں تمہارے معاملے میں دخل نہیں دوں گا. تو بندوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ دخل نہیں دیں گے. تو اس اعتبار سے حقوق العباد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایک مستقل مضمون ہے، مجھے بیان نہیں، مجھے تو صرف معاشرت کو سمجھانا ہے. یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا. دیکھو اللہ ایک، اللہ کے علاوہ سب میں دوئیت پائی جاتی ہے. 2 ہوں گے، میاں بیوی، ماں باپ، بھائی بھائی بہن، جہاں کہیں دیکھو گے 2 جن ہوگا جو نا. تو 2 کا جب واسطہ ہے تو ہر ایک کے حقوق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ معاشرت میں ایک دوسرے کے حقوق جو عائد ہوتے ہیں اس کا ادا کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نماز پڑھنا فرض اور اہم. تیسرا 3 ہو گئے. چوتھا ہے معاملات. آپ کے معاملات صحیح ہونے چاہیے. خرید و فروخت کرو یا کسی سے کوئی معاہدہ کرو، ملازمت کرو، نوکری جون کرو، تو آپ ملازمت کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی آپ سے جو ہے نہیں پوچھا جائے گا. کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا.
استاد سے پوچھا جائے گا کہ تو نے تدریس کا حق ادا کیا نہیں کیا. شاگرد سے پوچھا جائے گا کہ تو نے تلمس کا حق ادا کیا نہیں کیا, استاد کا احترام کیا نہیں کیا, کتاب کا احترام کیا نہیں کیا. جو مستقل جو ہی باب یہ ہے چوتھا. 4 باب ہوئے, 4 شعبے ہوئے, یا کہو 4 شاخیں, اور 5ویں شاخ یا 5واں شعبہ تو ایسا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. وہ ہے اخلاق. آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. کیسے؟ دشمن بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے قدموں میں سر ڈالے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کس قدر ستایا, کس قدر پریشان کیا, صحابہ کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی, حتیٰ کہ مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا. مولانا تسبیح چھوڑ دو, 2 کام نہیں چلتے بھائی, یا تو تسبیح پڑھو یا مضمون سمجھو. ذہن ایک وقت میں 2 باتیں قبول نہیں کرتی. ابھی تسبیح کا بیان آئے گا, میں بتلاؤں گا کہ تسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ جو ہے, لیکن پہلے ہی تسبیح جیب میں رکھ لو. تم سمجھو کہ میں 2 ثواب حاصل کروں گا, نہیں. تو بھی نہ کتا نہ گھر کا نہ کاٹ کا رہے گا, نہ تسبیح کا اس کو ثواب ملے گا, نہ ہمارے بیان سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا. کیونکہ ابھی تو سبحان اللہ کہتا ہوگا, کبھی ایک آدھ لفظ جو سن لے گا. تو 2 کام ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب امام قرات کرے سب خاموش. ہم تو حنفی ہیں, امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے نا. سری نماز میں بھی نہیں. حالانکہ سری نماز میں تو امام قرات کر رہا, ہم سن بھی نہیں رہے. تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ 2 باتیں بتلائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اگر آواز پہنچ رہی ہے جہری قرات میں تو تم سنو, نہیں تو خاموش رہو. دوہن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. استماع کا حکم کب ہے؟ جب آواز ہمارے کان میں پہنچ رہی ہے تو ہم سنیں گے, اور اگر آواز نہیں خاموش رہو. یہ نہیں کہا کہ جو سنو اور پڑھو. تو اس لیے جب کوئی بیان ہو, خصوصاً یہ اہم بیان ہے, بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, آپ نے مجھے بہت دور سے 1000 کلومیٹر دور سے مجھے بلایا, تو میں بھی تو پہلے سے کچھ سوچ کے آیا ہوں گا کہ مدرسے والوں نے جب مجھے بلانے کے لیے اتنی مشقت جو برداشت کی, تو مجھے بھی تو مجمع کا خیال رکھ کر کے کچھ بات کہنی چاہیے. کام کی بات ہو تو یہ ہمارا بیٹھنا اور ہمارا جمع ہونا باعث مسرت ہو, باعث ثواب و برکت ہو. ورنہ بیانات تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں. موقع محل کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. پھر آپ مقرر کے سامنے بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں, مقرر دیکھے گا کہ یہ تو اللہ کو یاد کر رہا ہے, میں کیوں پیچھے رہا ہوں. وہ بھی بیان چھوڑ کر کے سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دے گا. پھر سبھی صبح تسبیح, تو پھر یہ بخاری کہاں ختم ہوگی. تو تیسرا 5واں شعبہ ہے اخلاق. آپ کے اخلاق اتنے عمدہ ہونے چاہیے کہ اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم ایمان میں داخل. آج لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں. اسلام سے نفرت نہیں کرتے ہیں, مسلمانوں سے جو نفرت جو کر رہے ہیں. اسلام تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. غیر مسلمین نے اسلام نہیں دیکھا, انہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا, حدیثیں نہیں پڑھی ہیں, تو انہوں نے اسلام نہیں دیکھا, انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا. مسلمانوں کو دیکھ کر کے وہ اندازہ کریں گے کہ اس کا نام ہے اسلام. ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگ اسلام میں داخل ہوں گے, اور اگر ہمارے اخلاق ہی اچھے نہیں تو لوگ اسلام سے نفرت کریں گے نہیں کریں گے. آج جو لوگ مسلمانوں سے اسلام سے نفرت کرتے, وہ کیوں جو نفرت کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے احوال دیکھ کر کے, مسلمانوں کے جو اخلاق دیکھ کر کے, یا کہو مسلمانوں کے کرتوت دیکھ کر کے, مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر کے جو نفرت جو کر رہے ہیں. ایسی حرکت, ایسا مسلمان. تو اس لیے 5واں شعبہ ہے اخلاق. ہمارے اخلاق عمدہ ہونے چاہیے.
اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر جو سزا ہے، اخلاق کی ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا کتنا اثر جو وہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ہجرت پر، اور ہجرت کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ سب سے پہلی جنگ بدر، پھر جنگ احد، پھر جنگ خندق، اور پھلا الغرض مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں، کوئی کمی نہیں کی، ایڑی چوٹی کا جو ہے زور جو ہے لگا دیا۔ لیکن ابھی ہجرت کے 8 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ وہی مکے والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مشورے کر رہے تھے، دار الندوہ میں میٹنگ ہو رہی تھی، خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ محمد کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، بالآخر قتل کا فیصلہ کیا، اور سب کچھ تفصیل جو آپ کو معلوم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جو وہاں سے نکل گئے۔ کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جو ہوئی ہوگی۔ یہ ابھی ہمارے قاری نے جو رکوع پڑھا نا، تلک الدار الآخرۃ، اس میں ایک خاص بات بتلائی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی ہے۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بھاگ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے کہ آیت جو ہے نازل ہوئی کہ ہم تم کو مکے کی طرف لوٹائیں گے۔ یعنی کیسے حالات ہے، بچہ جو ہے خون کا جو ہے دشمن، خون کا جو ہے پیاسا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں کہ کہا کہ آپ کے لیے ہم نے فرض کر لیا کہ آپ کو آپ کے وطن ہم لوٹائیں گے۔ 8 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ اب بتلاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدلہ لینا چاہتے تو مکے کا کوئی بچہ بچ سکتا تھا؟ حکم دے دیتے، سب کی گردنیں جو اڑا دی جاتی تھی۔ 10,000 کی فوج لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو داخل جو ہوئے ہیں، مکے والے سب کانپ رہے تھے۔ حضور نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں ہوگی، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ ماضی میں تم نے جو میرے ساتھ جو برتاؤ کیا، ہمیں ستایا، آج وہ تمام جرائم معاف۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھنا تھا، جو 20 سال سے دشمنی پر تلے ہوئے تھے، حضور کے قدموں میں گر پڑے۔ کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا جو اسلام نہ لایا ہو، سب کے سب زندہ تھے۔ وہی آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر۔ جب آپ دیکھیں اللہ کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھو کہ اسلام میں فوج داخل ہو رہے۔ یہ کب ہوا؟ مکے کے بعد، فتح مکہ کے بعد اسلام میں فوج کے فوج۔ سب سے پہلے تو مکے والے سب کے سب جو مسلمان ہو گئے۔ جو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب آپ دیکھیں کہ فوج در فوج داخل ہو رہی، بس نبی کا کام مکمل ہو گیا، آخرت کی تیاری کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے پروردگار کی بات بیان کیجیے اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، لیکن امت کو بھی تو سبق سکھلانا ہے کہ نہیں سکھلانا ہے؟ اب تمہاری زندگی کا سورج ڈوب رہا، اب آخرت کی تیاری کرو، اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دو، اللہ کی حمد جو بیان کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور مغفرت طلب جو کرو۔
بس یہ حضور کو حکم دیا. امام بخاری اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سب سے آخری حدیث میں یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری پس منظر ہے, جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بخاری ختم ہو گئی. اس میں مسرت سے زیادہ آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ اپنی زندگی کی فکر کیجئے. زندگی کا ایک مرحلہ ختم ہو چکا ہے, اب دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. ابھی تک آپ مدرسے میں تھے, کوئی فکر نہیں تھی, مدرسے والے کھانے کا انتظام کر رہے تھے, تمام چیزوں کا جو انتظام کر رہے تھے. آپ دوسری زندگی میں قدم رکھیں گے, وہاں آپ کو سب کچھ جو کرنا ہوگا, اور اس زندگی میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا. اس کے بعد پھر اصل زندگی جو شروع ہو جائے گی. اس کے لیے آپ نے اگر اچھا عمل کیا ہوگا تو کامیابی ہے. خوشی کی بات اور مسرت کی بات اس وقت جرم ہوگی کہ آپ نے بخاری شریف ختم کی, بخاری شریف پر عمل کیا ہے نہیں کیا. اگر آپ نے بخاری شریف ختم کر کے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی آپ کے لیے جو مفید ہوگی, اور آپ کے گھر والوں کے لیے, اساتذہ کے لیے بھی جو ہے سب آپ کا جن باعث بنے گی. تو یہ 5 شعبے ہیں. بات جو ہے دوسری طرف جا رہی ہے. مجھے تو بخاری شریف کی آخری حدیث جو سمجھانی ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصل جو ایمان ہے, ایمان سے کتاب کو شروع کیا اور ایمان پر ہی جو ختم جو فرمایا. اشارہ کر دیا کہ دین کا آغاز ہوگا, دین کی تعلیم کا آغاز ہوگا ایمان سے. ایمان, پھر نماز, پھر روزہ, پھر معاشرت, پھر معاملات, پھر اخلاق, اور ختم کہاں ہوگا؟ ایمان پر آپ کی تعلیم جو ختم جو وہ ہوگی. تو یہ 5 شعبے ہیں میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بچوں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا اختتام ایک عجیب مضمون پر جو فرمایا ہے. اس میں ایک بہت بڑا عقیدہ بھی, عقیدے سے اس کا تعلق, انسان کا عقیدہ مضبوط ہو تو پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جائے, اور اگر انسان کا ارادہ مضبوط نہ ہو تین کا بھی پہاڑ بن کر کے کھڑا ہو, تین کا بھی پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا. اور اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو پہاڑ بھی جو ہے ہل جائے گا. جو پہاڑ بھی اس کے سامنے آ کر کے اس کے راستے کو روک نہیں سکتا ہے. تو اس لیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو ایمان مضبوط کب ہوگا؟ جب آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا, حدیث کے مطابق ہوگا, تو انشاءاللہ آپ کا ایمان جو مضبوط ہوگا. تو ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے میں شدید جو اختلاف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت مدلل طریقے پر ثابت کیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انسانوں کو دوبارہ جو زندہ کیا جائے گا, اس وقت اس کی زندگی کا حساب کتاب تو لیا جائے گا. حساب کتاب کے بعد ہی تو جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. کچھ ہی نیک وقت ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں چلے جائیں گے, ورنہ تو سب کا جو حساب و کتاب ہوگا. اس پر تو سب کا جو ایمان, جو مسلمان ہے وہ مانتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے, اور قیامت کے دن زندگی کا جو حساب ہوگا. لیکن انسان نے زندگی میں جو کام کیے ہیں ان کو تولا جائے گا یا نہیں تولا جائے گا؟ اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی تمام نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور اس کی برائیاں بھی تولی جائیں گی. اس کے اچھے کام بھی تولے جائیں گے اور برے کام بھی جو تولے جائیں گے, اور پھر فیصلہ جو وہ ہوگا. فیصلہ بھی قرآن کریم میں دوسری جگہ جو ہے بتا دیا گیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. وہ تو فیصلہ جو, لیکن یہ اعمال تولے جائیں گے نہیں تولے جائیں گے, اس میں شدید اختلاف. ایک جماعت تھی اب نہیں رہی, ان کو معتزلہ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ. یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال نہیں تولے جائیں گے. امام بخاری نے ان کی جو تردید کی ہے, کیونکہ یہ کتاب الرد ہے, کتاب ایمان بھی ہے اور کتاب الرد. کتاب الرد علی الجہمیہ, جو گمراہ فرقے ہیں ان کی جو تردید ہو رہی ہے, اور تردید ان کو کہاں لوٹانا ہے؟ ان کو توحید کی طرف لوٹانا ہے, صحیح راستہ ان کو جن بتلانا ہے. تو معتزلہ گویا جہمیہ کے بھائی ہیں. جہمیہ بڑا اور یہ چھوٹا جو فرقہ ہے گمراہ فرقوں میں, جہمیہ بہت بڑا جو گمراہ فرقہ ہے, اور معتزلہ
اس کے مقابلے میں یعنی جہمیہ کے مقابلے میں ان کے عقائد گمراہ کن نہیں تھے. ان کے عقائد تو بالکل ہی کفر جیسے کفریہ جن تھے. تو اس لیے اس میں معتزلہ کی تردید کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال نہیں تولے جائیں گے. اور دلیل یہ تھی کہ اعمال تو موجود ہی نہیں ہوتے. بھائی اجسام تولے جاتے ہیں, جس کا جسم ہوگا اس کا تولا جائے گا. یہ تو اعراض ہیں, اس کا تو تولنا ہی محال. آپ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ختم ہو گئی, اس کو کہاں سے لایا جائے گا, کیسے جو تولا جائے گا؟ تولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پہلے اعراض کے تولنے کا کوئی آلہ نہیں تھا, کوئی کانٹا نہیں تھا. اب اگر معتزلہ ہوتے تو ان کو کتنا پچھتانا پڑتا. اب تو تھوڑا سا بغل میں آلہ دبایا اور کہا کہ 102 ڈگری بخار ہے, 103 ڈگری بخار ہے. بھئی کیسے جو ناپا؟ گرمی اس وقت کتنی چل رہی ہے, 20 ڈگری 22 ڈگری سب جو ہے ناپ کر کے ہر شخص جو بتلاتا نہیں بتلا, ہر ڈاکٹر جو بتلا رہا. تو یہ تو آراز کے تولنے کے آلے آ گئے کہ نہیں آگے. پہلے زمانے میں کوئی آلہ نہیں تھا, اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اس لیے کہ ہم نہیں مانیں گے. ان کا ایک اصول ہے کہ عقل میں جو بات آئے اس کو مانو, اور جو بات عقل میں نہ آئے اس کو ٹھوکرا دو, چاہے قرآن کی بات ہو, حدیث کی بات ہو, یا تعویل کرو. تو یہ اس لیے ان کی عقل سے بالا تر تھی, لیکن ان کی عقل کامل تو نہیں تھی. اب تو بچہ جو کہے گا کہ بخار تولا جا سکتا ہے, گرمی تولی جا سکتی ہے, سردی جو تولی جا سکتی ہے, تو اب تو کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں. اب اگر معتزلہ ہوتے تو جو ہے وہ اپنی رائے سے رجوع کرتے کہ نہ کرتے, مجبوراً ان کو رجوع کرنا. یہ معتزلہ ختم کیوں ہوئے؟ جب دنیا نے ترقی کی, سائنس نے ترقی کی, اور ان کے نظریات یعنی فلسفہ قدیم کے نظریات جو ختم ہوتے چلے گئے, تو ان کی ہوا اکھڑ گئی. تو آج مسئلہ مسلم, جتنے بھی مسلمان ہیں سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کھولے جائیں گے. اس لیے آخری باب ہے بابو ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے. بنی آدم یعنی انسان. یہ بنی آدم کا ترجمہ تو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے, لیکن بیٹے نہیں بیٹیاں بھی اس میں آئیں گی. بنی آدم بول کر کے صرف مرد مراد نہیں لیے جاتے, بلکہ پوری جنس مراد لی جاتی ہے. تو بنی آدم کے یعنی انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. اعمال کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے اعضاء سے جو چیز صادر ہوتی ہے اس کو اعمال کہتے ہیں. آنکھ دیکھتی ہے, یہ دیکھنا آنکھ کا عمل ہے. کان سنتا ہے, یہ اس کا عمل ہے. زبان بولتی ہے, اس کا جو عمل ہے کہ نہیں, یہ سب اعمال تولے جائیں گے. آنکھوں سے آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی, کانوں سے کیا کیا چیزیں سنی, زبان سے کیا باتیں کہی, ہاتھ سے کیا باتیں کی, ہاتھ سے کیا حرکتیں تم نے کی, پیر سے کہاں کہاں چل کر گئے, یہ سب چیزیں جو تولی جائیں گی. لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ بنی آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے. یہ تو تکرار ہو گیا. بھئی قول زبان کا فعل ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول. ہاتھ کا کام ہے پکڑنا, آنکھ کا کام ہے دیکھنا, کان کا کام ہے سننا, زبان کا کام ہے بولنا. تو جب یہ کہا کہ بنی آدم کے جو اعمال جو تولے جائیں گے, تو اب اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں تھی کہ بنی آدم کی باتیں بھی تولی جائیں گی, کیونکہ یہ تو زبان کا فعل ہے. جب کانوں کا فعل تولا جائے گا, آنکھ کا فعل, تو زبان کا بھی تول. اس کو کیوں؟ یہ اس لیے کہا کہ باتوں کا تولنا یہ انسان کے عقل میں نہیں آتا ہے. اس لیے امام بخاری یہ بات کا بیان کر رہا ہے کہ انسان کے اعمال تو تولے جائیں گے. اگر تم نے کسی کو جو تماچا مارا, کسی کا بال تم نے جو ہے غصب جو کر لیا, اس کو تو تولا ہی جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ تمہاری زبان سے جو باتیں نکلے اس کو بھی تولا جائے گا. یعنی لوگوں کی عقل میں بات آنے والی نہیں کہ انسان جو بول رہا ہے اس کو کیسے تولا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو قادر. اس لیے یہ بات اچھے طریقے پر یاد رکھو کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے. تم نے کیا کیا دیکھا, کیا کیا سنا, یہ سب جو تولا جائے گا. اور خاص طور پر تم نے زبان کہاں کہاں چلائی, اور اپنی زبان سے کتنا نقصان پہنچایا لوگوں کو یا کتنا فائدہ پہنچایا, اس کو خاص طور پر چلایا. انسان کے اعمال مختلف طرح کے ہیں, لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے اچھے کام وہ ہیں جو زبان سے صادر ہو. انسان کا ایک جملہ کایا پلٹ دیتا ہے. انسان کی کایا پلٹ. ایک بندہ ہے 100 سال سے رام رام کرتا ہے, اور صرف ایک مرتبہ کہتا ہے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ, سیدھا جنت. کتنا وزنی
پوری زندگی جس نے رام رام کہا، اگر وہ مرنے سے پہلے سچے دل سے ایک مرتبہ کہے گا لا الہ الا اللہ، تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں چلا جائے گا۔ آپ ہاتھ سے، آنکھ سے، پیر سے اتنا مضبوط کام نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی زبان کا پھیل جتنا زیادہ وزن اتنا خطرناک ہے۔ انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھا، مرنے سے پہلے شرک کر دیا، ایک جملہ کفر کا، جہنم کے لیے ریزرو ہو گیا، نہیں ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس لیے خاص طور پر زبان کا ذکر کیا ہے۔ قول کو جو بولو، سوچ کر کے بولو، سمجھ کر کے بولو۔ اگر تمہاری زبان سے کوئی مفید بات جو نکلی تو تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اگر تمہارے زبان سے کوئی غلط بات جو نکلی تو یاد رکھو تم جہنم کے نچلے طبقے میں بھی جا سکتے ہو۔ تو اس لیے خاص طور پر قول کو جو ذکر کیا، بس کہنا یہ ہے کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور خاص طور پر انسان کے اقوال اور زبان کی باتیں بھی جو ہے تولی جائیں گی۔ زبان کا فعل بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مقولہ ہے زبان کے بارے میں، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر و کثیر۔ چھوٹی سی زبان ہے، 3 انچ کی جو ہے زبان ہے، کسی کی 4 انچ کی جن ہوگی، 3 انچ 4 انچ کی زبان ہے کہ نہیں، لمبی، چوڑائی میں دیکھو گے تو 2 انچ 2.5 انچ کی جن ہوگی، کتنی چھوٹی سی۔ تو لسان جرمہ صغیر، اس کا جسم چھوٹا ہے، وہ جرمہ کبیر و کثیر، اس کا جرم بڑا ہے اور بہت بڑا ہے، 2 جمع کیے، کبیر بڑا جرم ہے اور بہت ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے اپنی زبان سے کتنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور کتنوں کو جو ہے پریشان کر دیتا ہے، خود اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا جو عمل ہے اس کی احتیاط کرنی ہے، اس لیے خاص طور پر اس کو بھی ذکر کرنی ہے۔ میرے عزیز اور میرے پیارو، اگر آپ نے اپنے اعمال کو کنٹرول میں کر لیا، آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میرے کسی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میرا کوئی عمل خلاف شرع نہیں ہوگا، چاہے وہ آنکھ سے صادر ہونے والا ہو یا کان سے صادر والا، تو جنت کا جو ہے وارث جو بن جائے گا، اور جنت الفردوس کا اعلیٰ درجے پر وہ فائز جو ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر اس کا عمل جو ہے اس شریعت کے خلاف ہوگا تو جہنم پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ باب قائم کیا، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ بس عنوان اتنا ہی، قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ کیوں بنی آدم؟ فرشتوں کے نہیں تولے جائیں گے، فرشتوں میں تو کوئی گنہگار ہے ہی، وہ تو سب معصوم ہے۔ یہ تو فیصلہ کرنا ہے نا، فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مسلمان یہ جنت کا مستحق ہے یا جہنم۔ اسی لیے بعض ذرا کہتے ہیں کافروں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، کافروں کا عمل نہیں تولے جائیں گے، ان کے لیے تو سیدھا جاؤ جہنم۔ بھائی اعمال کس کے تولے جائیں گے؟ جس کے کچھ اعمال اچھے ہیں کچھ برے ہیں انہی کے تولے جائیں گے۔ کافروں کا کوئی عمل اچھا ہے ہی نہیں، تولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کافروں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، ان کے لیے تو سیدھا جو ہے جہنم کا فیصلہ جو ہو جائے گا۔ جو مسلمان ہوں گے ان میں بھی بہت سے مسلمان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو چلے جائیں گے، جن کے اچھے ہی اچھے اعمال ہیں، ان کے اعمال میں کوئی برائی ہے ہی نہیں، تو پھر تولنے کی کیا ضرورت؟ اعمال کس کے تولے جائیں گے؟ جو ملے جلے، کچھ اچھے اور کچھ برے، کچھ اچھے اور برے، ان کے لیے تولنا ہے۔ ایک شخص زندگی بھر نماز پڑھتا رہا اور اللہ نے کہا کہ تو جہنم میں جائے گا، وہ مانے گا، تسلیم کرے گا؟ نہیں، میں نے کوئی نماز نہیں ترک کی، میں نے کوئی روزہ جو ہے ترک نہیں کیا، میں نے کبھی زکوٰۃ جو ہے ترک نہیں کی، آپ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، جھگڑے گا۔ اب ایسی صورت میں حجت پیش کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ اس کی نمازیں، لاؤ اس کے جو ہے روزے، لاؤ اس کی زکوٰۃ تولو، تو اس کے جو روزے جو تولے جائیں گے تو جناب تو دیکھا کہ جو ہے سب کے سامنے تو روزہ رکھتا تھا اور غسل خانے میں جا کے پانی پیتا تھا، تو پتا چل گیا ہاں یہ تو نے لوگوں کو دھوکہ دیا، اور خبیث آج کہہ رہا کہ ہم جو ہے روزے کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ نماز پڑھ رہا تھا بڑا نیک بن کر کے، لیکن کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ پتا چل گیا تو نے جو یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عابد و زاہد بننے کے لیے، عابد و زاہد بننے کے، نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، کچھ نہیں رہا وزن۔ نمازیں تو اس کی پوری کی پوری ہیں،
सब नमाजें तोली जा रही, सब रोजे, लेकिन वजन कुछ नहीं। वजन तो इखलास की वजह से पैदा होता है, जब इखलास नहीं होगा तो कहाँ से वजन क्यों पैदा होगा? तो जनाब जो है देख लेंगे, इत्मीनान हो जाएगा जी। और अल्लाह ताला वैसे फैसला करेंगे तो कहेगा कि देखो अल्लाह ताला ने इंसाफ नहीं किया मेरे साथ जुल्म किया। जैसे दुनिया में अगर हाकिम किसी के बारे में फैसला करता है तो लोग कहते हैं कि नहीं कहते, वो वहां कहेगा जिसके खिलाफ फैसला होगा वो तो यकीनन यही कहेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी है। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके बारे में कोई जिसके खिलाफ फैसला और वो कहे कि मेरे साथ इंसाफ, कोई नहीं कहेगा। जब तो अल्लाह मियाँ को कहाँ बख्शेंगे क़यामत के दिन लोग? तो इसलिए इसके लिए ये आमाल तोले जाएंगे। मुअतज़िला कहते हैं कि अल्लाह ताला को सब कुछ जो मालूम है तोलने की क्या जरूरत है? सब कुछ मालूम है, लेकिन ये बंदा तो मानेगा नहीं। वो तो कहता है मैंने नमाजें पढ़ी हैं, मैंने रोजे रखे हैं, मैं कैसे जो है जहन्नम में जाऊं, मेरे लिए जहन्नम का आपने फैसला किया, सरासर जो गलत फैसला किया। तो जब आमाल तोले जाएंगे तो सबकी ज़बानें बंद हो जाएंगी, सबकी ज़बानें बंद हो जाएंगी। भी ये तो तेरा जोन कांटा जोन कह रहा है, तेरी मीज़ान जोन कह रही है, हम क्या करें? खामोश हो जाएंगे। नहीं तो खामोश करने के लिए जनियत आमाल तोले जाएंगे। अल्लाह को मालूम है सब कुछ, पहले से भी मालूम है और करने के बाद भी जो मालूम है, तो अल्लाह ताला को आमाल के तोलने की कोई जरूरत नहीं। ये तोले क्यों जाएंगे? मुजरिम के खिलाफ हुज्जत जो है पेश करने के लिए। और मेरे बुजुर्गों और भाइयों, याद रखो, तुम ये समझ रहे हो कि हमने काम किया और हवा मंसूरा हो गया, नहीं। तीन रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, तीन रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, और क़यामत के दिन रिकॉर्ड मुनकिरीन के सामने पेश किया। अगर कोई कहेगा कि मैंने ये आपने मेरे हक में गलत फैसला किया, तो 3 रिकॉर्ड उसके पेश किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये आमालनामा 2 फरिश्ते हैं, पूरी बातें लिखते नहीं लिखते, सबसे पहले फरिश्तों को पेश किया जाएगा। लेकिन जो झगड़ालू होगा वो तो कहेगा जिंदगी में मैंने कभी फरिश्तों को देखा नहीं, ये कहां से रईस इतने बड़े बड़े लिख कर ले आए, मैंने कभी जिंदगी में इन फरिश्तों को नहीं देखा। और ये गवाह नहीं हो सकते, गवाह तो चश्मदीद होना चाहिए। अगर ये वाकई जो है ना रईस ने सही तैयार किए हैं तो मैं देखता इनको तो मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, ये सब झूठे जो है रजिस्टर तैयार करके लाए, जुटलाएगा बंदा। अल्लाह ताला जमीन को कहेंगे कि बोल तेरी छाती पर इसने क्या किया, जमीन बयान करना शुरू कर देगी। यौम तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करना शुरू कर देगी। इंसान जो कुछ कर रहा है उसको तो फरिश्ते लिख रहे हैं, और जमीन में रिकॉर्ड हो रहा है, क़यामत के दिन जमीन यही खबरें बनाएंगी। यौम तुहद्दिसु अखबारहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जमीन अपने जो है बोझ को निकालेगी, क्या सब मुर्दे निकल आएंगे? अस्क़ालहा से मुराद ये मुर्दे जो जमीन में दफन किए सब बाहर निकल जाएंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने बोझ को निकाल देगी सब। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा जमीन को क्या हो गया। यौम तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन तमाम बातें बतला देगी, अपनी खबरें बयान करना शुरू कर देगी। इसने इतनी नमाजें जो है मुझ पर पढ़ी, इसने इतने अच्छे काम किए, इसने इतने गलत काम किए। अब भी नहीं मानेगा, हकदर्मी करने वाला तब भी नहीं मानेगा, ये भी नहीं, ये तो जमीन ने खुदा जाने कहां से खबरें जमा कर रखी हैं। भाई मैं तो ऐसे गवाह को मानूंगा जो मेरे सामने हो, मैंने जिसको देखा हो, चश्मदीद गवाह होना चाहिए। आप अल्लाह ताला हैं, आप चश्मदीद गवाह पेश कीजिए, तब मैं मानूंगा। अल्लाह ताला अच्छा, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जब यहां तक नतीजा पहुंचेगा, अल्लाह ताला उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे, मुंह पर मोहर लगा देंगे। हाथों को कहेंगे बोल, आंखों को कहेंगे बोल, कान को कहेंगे बोल, तूने क्या क्या किया। अब हाथ बयान करना शुरू कर देगा, आंखें बयान करना शुरू कर देंगे, कान, हत्ता कि जबान भी उसके खिलाफ जो बयान करना शुरू कर देगी। जबान पर मोहर लगा दी जाएगी, यानी उसके बोलने की जो कुव्वत जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो जबान अपनी जो है बोली बोलेगी, उसने जो जो किया वो भी जो है बतला देगी। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। लाजवाब, चश्मदीद गवाह पेश कर देने का अब तो इनकार नहीं कर सकते, वो सब अपने गवाही देंगे। आंखें तमाम बातें बतलाएंगे, कान तमाम, जबान भी जो है तमाम बातें बतला देगी कि मैंने ये किया ये किया।
پھر اس کی مہر کھول دی جائے گی، بولنے کی اجازت ہوگی تو سب سے پہلے کہے گا اپنے اعضاء کو، نالائقو تمہاری کی وجہ سے تو میں لڑ رہا تھا، اب تم نے اپنے خلاف گواہی دے کر کے جہنم واجب کر کے جاؤ جہنم میں کیا کروں ذرا، میں تو تمہارے بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا اتنی ساری، تم نے اپنے ہی خلاف جو گواہی دے دی اور اپنے پیر کاٹ دیے، میں کیا کروں۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، یہ تین ریکارڈ جو تیار ہو رہے ہیں اور یہ قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، یہ بات اگر آپ کے ذہن میں رہے تو انسان زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، غلط کام۔ اور اس سے امام بخاری نے جو دعویٰ کیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اس کی دو دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ ایک قرآن کریم کی آیت، سب سے پہلی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے، ہم انصاف کی ترازو۔ بہت سے ترازو جو ہے ڈنڈی مار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتے ہیں، گڑبڑ ہوتا، گڑبڑی والی کوئی ترازو نہیں ہوگی، سب صحیح کانٹا جن ہوگا جو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے۔ کیا کریں گے پھر؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم ذرہ برابر ظلم نہیں، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر تھوڑا سا بھی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی کا کوئی نیک عمل یا برا عمل رائے کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم حاصل کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے جن کافی، ہمیں کسی کی جو مدد کی جو ضرورت نہیں۔ اس میں صراحتاً اللہ نے بیان کر دیا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو بتلاؤ وہ مسلمان یا کافر؟ وہ تو کافر جو ہو جائے گا۔ جو مسلمان ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ ایک دلیل یہ پیش کی، دوسری دلیل حدیث پیش کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک دو ہی کتابیں جو دو ہی چیزیں جو حجت ہیں، قرآن اور قرآن کے بعد جو ہے حدیث، یعنی عقیدے کے ثبوت کے لیے دو دلیل قطعی چاہیے، قرآن کریم کی آیت چاہیے، صرف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ حدیث چاہے کتنی بھی ہو، خبر متواتر تو چھوڑو، خبر واحد تو ہوتی ہے ضمنی، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں کیا چیز ثابت کرنی ہے؟ عقیدہ ثابت کرنا۔ اس لیے امام بخاری نے یہ آیت رکھی ہے باب میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ اور تائید میں اب حدیث جو پیش کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، بہت پیارے۔ اچھا، کلمے ہیں یا کلام؟ آپ جانتے ہیں مفرد لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جو مرکب ہوتا ہے اسی کو تو کلام کہتے ہی نہیں کہتے تھے، تو کلمہ ہے کہاں کلام؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو پورا کلام ہے، جملہ تامہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کو کلمہ کیوں کہا؟ ارے کبھی کلام کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ ہے کلام؟ ارے تو دو کلام ہے، دو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ مکمل کلام، محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جو جملہ ہے کہ نہیں؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ تو عرف میں کلام کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ایک ہی مفرد لفظ ہے، بلکہ مکمل کلام ہے، دو جملے الگ الگ ہیں۔ آپ اس کے بجائے کہ دو جملے ہیں، دو بول ہیں، دو جملے۔ پہلا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا جملہ ہے، دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بول۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، رحمان کا کیوں تذکرہ کیا؟ اللہ کا تو نام اس سے بھی بڑا، رحمان کا کیوں؟ اشارہ کر دیا کہ اگر تم نے ان کلموں کو پڑھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا تو تم رحمت خداوندی کے مستحق ہو جاؤ گے، تم رحمت سے مالا مال ہو جاؤ گے، جو اس لیے رحمان کی ذکر۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ کیوں پیارے ہیں ہم بعد میں آگے چلو۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، ان کے تلفظ میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے،
بعض لفظ ہوتے ہیں اس کے تلفظ میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. والضالین پوری زندگی بیچارہ مشق کرتا رہتا ہے, پھر بھی والضالین صحیح طریقے پر ادا نہیں ہو سکتا. دانت کا مخرج اتنا مشکل ہے کہ ایسا کوئی لفظ یہاں نہیں ہے. سب الفاظ جو آسان, جس نے تجوید پڑھ رکھی ہے وہ بھی آسانی سے جو پڑھ سکتا ہے, جس نے تجوید نہیں پڑھی ہے وہ بھی جو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان, 4-5 مرتبہ کہتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. یاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کوئی لفظ مشکل ہے اس میں؟ کوئی لفظ مشکل نہیں, ادائیگی کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, اور ترازو میں بہت بھاری. ترجمۃ الباب یہاں سے ثابت ہے, ثقیلتان فی المیزان. امام بخاری ایک لفظ سے ترجمۃ الباب جو ثابت کرتا ہے. حدیث میں جو ہے تسبیح کی فضیلت بیان کی جا رہی, اور امام بخاری کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے, باتیں تولی جائیں گی. کہاں سے ثابت ہو رہا باتیں تولا؟ ارے یہی تو ثقیلتان فی المیزان سے جو ثابت ہو رہا ہے کہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ باتیں تولی جائیں گی, اور جب باتیں تولی جائیں گی تو دوسرے اعمال بھی جو تولے جائیں گے. 2 باتیں کہی تھی, بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال اور اس کے قول جو ہے تولا جائے گا. جو اس کی دلیل جو ہو گئی کہ قول تولا جائے, اور جب بات تولی جائے گی کہ دوسرے اعمال بھی بطریقہ اللہ جو تولے جائیں گے. تو ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کا حبیبتان الی الرحمن, رحمان کو بہت پیارے ہیں. کیوں پیارے ہیں؟ آپ یہ بتلائیے, اگر آپ کی کوئی تعریف کرے, تعریف کے جملے اچھے معلوم ہوتے ہیں نہیں, پیارے معلوم. ایک جملہ اگر مذمت کا کہہ دیا جائے تو دماغ گرم ہونے لگتا ہے, سوچتا ہے کہ ابھی اگر میری طاقت گریبان پکڑ کر کے جو ہے زمین پر پٹک دے. اور اگر کوئی تعریف کا ایک جملہ کہہ دے تو ہاں بڑھیا جو ہے نا, دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. تو تعریف کا جملہ پسند, اللہ تعالیٰ کو بھی تعریف پسند ہے. جب انسان تعریف کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو تعریف کو جو پسند کرتے ہیں. اور تعریف کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, کسی میں تھوڑی سی تعریف ہوتی, کسی میں بھاری تعریف ہوتی, کسی میں درمیانی قسم کی تعریف ہوتی. اگر کسی نے تعریف کی انتہا کر دی تو وہ بات سب سے زیادہ پسند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتابوں پر تقریر لکھی جاتی ہے, کوئی جملہ جو ہلکا ہوتا ہے, کوئی بھاری ہوتا ہے. ایک معمولی جملہ ہوتا ہے, بڑا وزنی ہوتا ہے, تو کہتا ہے اس نے تقریر لکھی. تو بھاری تعریف ہو تو سب کو اس سے خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی انتہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب تعریف کی جو انتہا جو ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ بات پسند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ 2 جملے جو کہو, پہلا جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ, بس یہ کلمہ پورا ہو گیا. سبحان اللہ وبحمدہ, ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ کا ترجمہ, ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. یعنی یہ شارٹ اصل تو ہے سبحان اللہ الحمدللہ. سبحان اللہ کے معنی ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اور الحمدللہ کے معنی ہے سب تعریف ہے اللہ کے لیے, سب خوبیاں اللہ کے لیے, سب کمالات اللہ کے لیے. تو اب اس کو شارٹ کر دیا, 2 جملے تھے, اس کو ایک جملہ با سبحان اللہ وبحمدہ, میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ. تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کا مضمون جو آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے, ہر نقص سے, شرک سے, تشبیہ سے جو ہے پاک سمجھتا ہوں, پاکی بیان کرتا ہوں. اس کا اللہ کو پاک جو سمجھتا ہوں, اللہ کو شرک سے پاک سمجھتا ہوں, تشبیہ سے پاک سمجھتا ہوں, ہر عیب اور نقص سے جو پاک سمجھتا ہوں. اور اللہ کے لیے سب تعریف ہے اس کی حمد کے ساتھ, یعنی مکمل حمد کے ساتھ. اور مکمل حمد کس کی جاتی ہے؟ جس کے کمالات مکمل ہوں, سے اس کے کمالات, یعنی اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کے مالک ہیں اور تمام عیوب و نقائص سے پاک. سبحان اللہ بحمدہ کا کیا ترجمہ؟ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک, اور اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کے ساتھ, کمالات کے ساتھ متصف. اب بتاؤ اس کے بعد تعریف کا کوئی جو محل باقی رہا؟ مکمل تعریف ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اللہ تعالیٰ کی؟ آپ حدیثوں کو چھوڑ کر کے, قرآن کریم کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیں گے تو ایسی تعریف نہیں کر سکتے. اللہ نے خود اپنی تعریف ایسی جن کی کہ اس سے بہتر تعریف ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ کا مطلب سمجھے نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ, میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ, اس کی تعریف کے ساتھ. دوسرا جملہ سبحان اللہ العظیم,
اس کا بھی مطلب بعین ہی وہی ہے جو سبحان اللہ ہے، دوسرے انداز سے سمجھایا گیا، الفاظ کا فرق ہے۔ بھائی سبحان اللہ تو اس میں بھی یاد ہے، اور وبحمدہ کی جگہ عظیم لائے، میں پاکی بیان کرتا ہوں جو عظیم الشان، سبحان اللہ العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں جو عظیم الشان ہے۔ عظیم الشان کون ہوگا؟ جس کے اندر کمالات ہوں گے، وہی تو مرتبہ اس کا بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے گدھے کو کوئی سر پہ نہیں بٹھاتا، باکمالی کو سر پر جو بٹھایا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظیم الشان، یعنی اس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اس کے کمالات اس قدر ہیں کہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ تو انتہا کر دی تعریف، پہلے جملے میں بھی تعریف کی انتہا، دوسرے جملے میں تعریف کی جملے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، یہ دو کلمے بڑے پیار ہیں، اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے گا، صرف سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس کے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری کلمہ ہے۔ اچھا سبحان اللہ وبحمدہ کہو یا سبحان اللہ العظیم کہو، اور فرشتوں کی یہی تسبیح ہے، فرشتے ہمہ وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ڈیوٹی پر ہوں یا نہ ہو، ہر وقت یہی زبان سے نکلتا رہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ جیسے ہماری سانس چلتی ہے، یعنی ارادے کے بغیر سانس چلتی رہتی ہے، ہم چلتے بھی رہتے ہیں، سانس بھی چلتی رہتی ہے، کھاتے بھی رہتے ہیں ہم، سانس چلتی رہتی ہے، بولتے بھی رہتے ہیں، سانس چلتی رہتی ہے۔ ایسا ہی فرشتوں کے لیے ہے، ان کی زبان سے ہر وقت یہی ذکر چلتا رہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، تو بہت اعلیٰ درجے کا ذکر۔ اور جو مفہوم سبحان اللہ وبحمدہ کا وہی مفہوم ہے سبحان اللہ العظیم، اس لیے اس کے دو کلمے جو بتلائے۔ آپ چاہیں تو الگ الگ جو ہے نا ذکر کریں، سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، چاہے تو دونوں کو ملا کر کے جو نا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو پڑھ، اس طریقے پر بھی پڑھنا چاہے جو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو کلمے بہت وزنی ہے، اس سے بات ثابت ہو گئی قیامت کے دن اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان کی باتیں بھی جو تولے جائیں گے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ اب میرے بزرگوں، یہ جملہ تو بہت ہلکا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ کہنے میں بمشکل 1 سیکنڈ لگے گا، جو 1 سیکنڈ میں آپ نے اتنا کام کیا کہ بہت وزن ہو گیا، بہت ثواب مل گیا۔ چھوٹا عمل ہو اور ثواب بہت زیادہ ہو تو وہ بات کمزور ہوتی ہے۔ محدثین نے ایک طریقہ اختیار کیا حدیث کے صحیح ہونے غیر صحیح ہونے، اگر معمولی عمل پر بہت بڑا ثواب بیان کیا گیا تو سمجھ لو کہ وہ حدیث صحیح ہے، معمولی عمل پر بہت بڑا جو ثواب بیان کیا گیا تو وہ حدیث صحیح نہیں، یا تو معمولی عمل ہے اور ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا جو، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے سوچو کہ کیا چیز ہے کہ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا ثواب۔ دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملؤہ، سبحان اللہ آدھی ترازو ہے اور الحمدللہ پوری ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ آدھی ترازو ہے، یعنی آدھی ترازو بھر جائے گی اور الحمدللہ پوری ترازو جو بھر جائے گی، جو اتنا بڑا ثواب، اتنا چھوٹا عمل اتنا بڑا ثواب۔ تو کیا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ؟ یہ ابھی مولانا پڑھ رہے تھے، تقریر بھی سن رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی تصویر سے ترازو نہیں بھرے گا جو۔ دیکھو سبحان اللہ کے 2 تقاضے، الحمدللہ کے بھی 2 تقاضے، نماز کا وقت ہو رہا ہے اس لیے بات بہت شارٹ۔ سبحان اللہ کے 2 تقاضے، الحمدللہ کے بھی 2 تقاضے، یہ 2 تقاضے آپ پورا کریں گے تو آپ کی ترازو بھر جائے گی، اور اگر تقاضا نہیں پورا تو آپ کی تسبیح آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ پہلا تقاضا سبحان اللہ کے کتنے تقاضے ہیں؟ 2۔ پہلا تقاضا ہے کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہیں تو آپ کا عقیدہ اس کے مطابق، آپ اللہ کو شرک سے پاک مانو، تشبیہ سے پاک مانو، ہر عیب سے ہر نقص سے پاک مانو۔ ایک شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، قبر کو جا کر کے سجدہ کرتا ہے، قبر پر جا کر کے جو منت جو مانتا ہے اور پھر بیٹھا بیٹھا سبحان اللہ تسبیح پڑھتا ہے، تو یہ اس کا قول اور فعل متضاد ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جو شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک مشرک صبح سے شام تک بیٹھا بیٹھا جن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا رہے گا تو ایک
رتی برابر اس کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں. ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دل سے تو سیدھا جنت میں جائے گا, اور ایک کافر جو پڑھتا ہے صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ تو کوئی ثواب ملے گا. کیوں؟ اس کا تقاضا ہی پورا نہیں کر رہا ہے. تو سبحان اللہ کا تقاضا ہے, پہلا تقاضا کیا؟ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. میرے عزیزو, ہمارا عقیدہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے ہم اس کی تو فکر نہیں کرتے, اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو پڑھتے رہتے ہیں اور مطلب بھی نہیں سمجھتے کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب. شاعر کہتا ہے برزبا تسبیح در دل گاؤ کر, برزبا تسبیح در دل گاؤ کر. زبان پر تو تسبیح سبحان اللہ, اور دنیا بھری پڑی ہے دل میں. یہاں سے جاؤں گا فلاں سے اتنا لوں گا, فلاں سے اتنا لوں گا, فلاں سے یہ کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. برزبا تسبیح در دل گاؤ کر, یہ تسبیح کے دارد اثر, یہ تسبیح کے دارد اثر. ایسی تسبیح کیا اثر رکھے گی؟ برزبا تسبیح در دل گاؤ کر, برزبا تسبیح در دل گاؤ کر. اکثر تسبیحات کا یہی معاملہ, عورتیں غیبت بھی کرتی رہیں گے, تسبیح چلاتی رہیں گی ایک دوسرے کی, اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور پھر غیبت بھی. عورتوں میں بڑا جو ہے یہ چرچا ہوتا ہے, ہر وقت ہاتھ میں لے کے تسبیح بیٹھی رہیں گی, اور پورے جو ہے گاؤں کی عورتوں کو دھوتی بھی رہیں گی, پاک بھی کرتی رہیں گی, خود ناپاک ہوتی رہیں گی اور دوسروں کو یہ حال ہے. یہ تسبیح کے دارد اثر, ایسی تسبیح سے کیا جن اثر ہے. تو پہلا تقاضا ہے اس کا, آپ کا عقیدہ اس کے مطابق بنائی جائے, اور دوسرا تقاضا بہت باری, آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے, تو پھر تو گندے کام کیوں کرتا بھائی؟ تو بھی تو اللہ کی خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر. اللہ پاک ہے تو تیرا عمل پاک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تیری آنکھیں پاک ہونی چاہیے, تیرے کان پاک ہونے چاہیے, تیری زبان جو پاک ہونی چاہیے, تیرے ہاتھ پاک ہونے چاہیے, تیرا دل و دماغ جو پاک ہونا چاہیے. دل و دماغ میں تو بھوسا جو پڑا ہے, اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ تسبیح کے دارد اثر, برزبا تسبیح در دل گاؤ کر, یہ تسبیح کے دارد اثر. سمجھے نہیں سمجھے سبحان اللہ پڑھنے کا مطلب؟ آپ کا عمل اس کے مطابق ہوگا تب جا کر کے تسبیح فائدہ دے گی. کیا مطلب عمل کا مطلب؟ آپ کا عمل پاک ہونا, یعنی گناہوں سے آپ بچو گے پھر تسبیح پڑھو گے. تو ایک تسبیح سے پوری ترازو, آدھی ترازو بھر جائے گا, الحمدللہ سے پوری ترازو جو بھر جائے گی میرے عزیزو. لیکن پوری زندگی کوشش کرنی پڑے گی, پوری زندگی گناہوں سے بچو گے, پوری زندگی آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا, ایمان پر خاتمہ ہوگا, تب دیکھا جائے گا کہ ترازو بھری نہیں بھری. پوری زندگی کوشش کرو گے تب بھی جو ترازو نہیں بھرنے کی. جو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو میرے عزیزوں, میں خاص نصیحت کرتا ہوں بخاری کے ختم کے جو تعلق سے. سبحان اللہ کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. عقیدہ تو آپ کو اس کے مطابق بنانا ہے. ذرا سا بھی شرک ہوگا عقیدے میں, ان اللہ لا یغفر الشرک به, اتنی سخت جو ہے وعید ہے, ان اللہ لا. تو شرک سے تو بالکل اللہ کو پاک ماننا اس کے مطابق. لیکن آپ کا عمل پاکیزہ ہوگا تو اللہ کے یہاں آپ کا مقام ہوگا. تو اب پاک کرنا, امام غزالی نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے. امام غزالی نے بہت عمدہ بات لکھی ہے کہ طہارت کے 4 درجے ہیں. طہارت کے کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں. تم وضو کر کے آئے گا کہ میں طہارت حاصل کر کے آیا, غسل کر کے آیا میں طہارت حاصل. ارے تو ادھوری طہارت ہے. طہارت کے کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے, امام غزالی فرماتے ہیں, ظاہر کو حدث اور خبث سے پاک کرنا. ظاہر کو حدث اور خبث سے پاک کرنا. ظاہر یعنی آپ کے کپڑے, آپ کا بدن, یہ ظاہر ہے, یہ ظاہر پاک ہونا چاہیے حدث سے بھی اور خبث. خبث کے معنی یہ نجاست, نجاست حقیقیہ کو خبث کہتے ہیں. نجاست حکمیہ کو جو وضو ٹوٹ جائے, آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں. ظاہر کو حدث اور خبث سے پاک کرنا. دوسرا درجہ, اعضاء کو حرام سے پاک کرنا. اعضاء کو, اعضاء آنکھوں کو, کانوں کو, ہاتھوں کو, پیروں کو, دل و دماغ کو, شرمگاہ کو حرام سے پاک کرنا. یہ دوسرا درجہ ہے. طہارت کا دوسرا درجہ کیا ہے بتلاؤ؟ اعضاء کو حرام سے پاک کرنا. حرام سے پاک کرنا. آپ کی آنکھوں, آپ نے آنکھوں کو کوئی غلط باتوں سے پاک رکھنا, کانوں کو غلط بات سے پاک رکھنا, زبان کو غلط باتوں سے پاک رکھنا. تو دوسرا درجہ کیا ہے طہارت کا؟ اعضاء کو حرام سے پاک کرنا. تیسرا درجہ, دل کو
اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا، دل کو اخلاق رذیلہ، اخلاق رذیلہ جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب اخلاق رذیلہ ہیں۔ اخلاق عالیہ تو جانتے ہو، سخاوت اور یہ سب ہے، وہ سب ابھی یہ تصوف میں نہیں چھوڑتا ہوں، یہ تصوف بھی اس میں جو نہ آئے گا، جو وہ تو فقہ آ گئی۔ فقہ کس میں آ گئے؟ ظاہر کو حدث اور خبث سے پاک کرنا، اور اعضاء کو حرام سے جو ہے پاک کرنا، اور دل کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا۔ اس کے لیے آپ کو خانقاہ کا رخ کرنا پڑے گا۔ جو کتنے درجے ہوئے؟ چوتھا درجہ ہے سر کو ما سوی اللہ سے پاک کرنا، سر کو ما سوی اللہ سے پاک کرنا۔ سر یعنی دل کی گہرائی، دل کی گہرائی، قلبتوں کو پاک کرنا ہے اخلاق رذیلہ سے۔ اور سر کو، امام غزالی کا لفظ ہے، سر کو یعنی دل کی گہرائیوں میں اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں۔ سر کو کس سے پاک کرنا ہے؟ ما سوی اللہ سے۔ اگر انسان کا دل چیر کر کے دیکھا جائے تو اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، اوپر میں تو ہو، اوپر دل کسی بیوی سے محبت کر لو، کسی سے محبت کر لو، لیکن سر میں یعنی گہرائیوں میں کس کی محبت؟ اور کیسے پتا چلے گا کہ بیوی کی محبت زیادہ ہے؟ بیوی کہتا ہے داڑھی کٹا دے، یہ جھاڑو لے کر کیا پھر رہا، مجھے پسند نہیں۔ اب آپ نے کٹا دی داڑھی تو مطلب کہ سر میں کیا ہے؟ بیوی۔ آپ نے کہا کہ محترمہ میرے گھر میں رہنا اور رہو، نہیں تو راستہ ہے چلی جاؤ، میں داڑھی نہیں کٹانے والا۔ معلوم ہوا کہ دل میں کیا ہے؟ ما سوی اللہ کی گنجائش نہیں۔ ما سوی اللہ کی دل میں اگر جو گنجائش جو ہوتی، سر کے اندر جو گنجائش ہوتی تو اس کی بات مان لو۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی فرمانبرداری جائز نہیں، ماں باپ کی بھی فرمانبرداری کرنا جائز نہیں، شیخ کی بھی فرمانبرداری، استاد کی بھی، کسی کی بھی جائز۔ یہ ہے ما سوی اللہ۔ یہ 4 درجے یاد رکھنے ہیں۔ یہ آخری جو نصیحت بخاری اگر پڑھی ہے اور بخاری جو ختم کی ہے تو میرے عزیزو، اپنے ظاہر کو حدث اور خبث سے پاک کرو، اپنے اعضاء کو حرام سے جو پاک کرو، اپنے دل کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرو، اور سر کو ما سوی اللہ سے پاک کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دیں، اور امام بخاری نے جو آخری نصیحت کی ہے اس نصیحت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔